أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. پچھلی آیات میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ جس دن دوسرا سور پھونکا جائے گا اس دن مجرم لوگ اس حال میں میدان محشر میں لائے جائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، مارے خوف و دہشت کے چہرہ فق ہو گیا ہوگا، اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے کہ دنیا کے قبر میں کتنا دن ٹھہرے رہے ہم لوگ. تو کوئی کہے گا کہ 10 دن رہے، اور جو سب سے زیادہ دانش مند ہوگا وہ کہے گا 10 دن نہیں، 1 ہی دن تو رہے. 1 دن قبر میں ڈالے گئے تھے اور آج دوسرا دن ہے کہ اوپر اٹھائے گئے، تو 1 ہی دن تو گزرا، 10 دن کہاں ہوا. حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ کیا بولیں گے وہ اس وقت ہمیں سب معلوم ہے. اللہ پاک کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں، ان کا علم ہر چیز کو محیط ہے. کل جو ہوگا وہ آج ہی انہیں معلوم ہے. تو فرمایا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس وقت یہ کیا بولیں گے. بہرحال یہ وہاں ان آیات میں احوال قیامت کو بیان کیا گیا. ممکن ہے کہ کسی نے سوال کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سوال کسی نے نہ کیا ہو، مگر انسانی ذہن میں اس قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے گویا سوال مقدر کا جواب ہو جائے گا. فرمایا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں کا کیا ہوگا جب قیامت آئے گی. یہ پہاڑ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے زمین کو حرکت کرنے سے روک رکھا ہے. گویا یہ زمین کے اوپر کیلیں ہیں جو گاڑی گئی ہیں. زمین پانی کے اوپر ہے، یہ زمین ہل رہی تھی، ڈاماڈول ہو رہی تھی. جیسے کشتی ہوتی ہے پانی کے اوپر، جب آپ اس کے اوپر پیر رکھتے ہیں تو کشتی ڈگمگانے لگتی، ہلنے لگتی. تو ایسے ہی یہ زمین بھی تھی، کشتی کی طرح سے پانی کے اوپر تھی اور یہ ڈگمگا رہی تھی. حق تعالی شانہ نے بڑے بڑے پہاڑ اس کے اوپر اتار دیے. ان پہاڑوں کی وجہ سے یہ زمین ساکن ہو گئی، اب یہ حرکت نہیں کرتی. پچھلے زمانے میں
کسی پہاڑ کو ختم کر کے ہموار زمین بنا دینا یہ بعید از قیاس بات تھی، یعنی اس بات کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا اور جب پہاڑ ہٹ جائیں گے تو زمین وہاں کی کھل جائے گی۔ پچھلے زمانے میں اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہاڑوں سے، پہاڑ کے پتھروں سے اور پہاڑ کی چٹانوں میں موجود ریت سے اور مٹی سے لوگ فائدہ ضرور اٹھاتے تھے، مگر اتنا فائدہ نہیں اٹھا پاتے تھے کہ پورا پہاڑ ہی وہاں سے رخصت ہو جائے۔ ان پہاڑوں کی ساخت ایسی ہے کہ جب پہاڑ یہاں سے نکالے گئے، ہٹائے گئے، پتھر وہاں کے وہاں سے ہٹا دیے گئے تو زمین ایک دم ہموار کھل گئی، جس سے اندازہ ہوا کہ پہاڑ مٹی کے اندر سے اگ کر کے اوپر نہیں پہنچا ہے، بلکہ یہ اوپر سے لاد دیا گیا ہے زمین کے اوپر، اور جس پہاڑ کو ہٹا دیا گیا تو زمین پوری کی پوری نکل آئی صاف صاف، اور وہاں کی زمین ایک دم میدان۔ جس کو دیکھنا ہو ان علاقوں میں چلے جائیے جہاں کے پہاڑ اکھاڑے گئے اور وہاں سے ہٹائے گئے اور زمین کھل گئی تو پوری ہموار زمین نکل آئی۔ پچھلے زمانے میں لوگوں کا تصور یہ تھا کہ پہاڑ شاید زمین کے اندر سے اگ کر کے اتنا اونچا ہوا ہے، مگر اب جو صورتحال سامنے آئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، پہاڑ اوپر سے اتارا گیا ہے، نیچے سے اگایا نہیں گیا بلکہ اوپر سے اتارا گیا ہے، اور قرآن پاک کی آیات میں اس کے اشارات بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو گویا زمین کو ہلنے سے روکے ہوئے ہیں، زمین کو ہموار رکھنے کے لیے یہ زمین کے اوپر لاد دیے گئے ہیں، یہ پہاڑ کیا ہوں گے اس وقت؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، حق تعالی شانہ کی جانب سے اس کا جواب دیا گیا کہ اگر یہ سوال آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ حق تعالی شانہ ان پہاڑوں کو چور چور کر کے ایک خاص قسم میں تبدیل فرما دیں گے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، حق تعالی شانہ ان پہاڑوں کو چور چور کر دیں گے اس خاص انداز سے، اور منتشر کر دیں گے، چور چور ہو کر کے یہ پہاڑ منتشر ہو جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ اسی زمین پہ ہی پھیل جائیں گے۔ اسی پہاڑ کو توڑ کر گٹیاں بنیں گی، پتھر بنیں گے، پتھر مکانات میں لگائے جائیں گے، گٹی سے RCC مکانات کی تعمیر ہوگی، جتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں گی۔ ایک خاص انداز سے اللہ پاک اس کو چورا کر دیں گے، اور آج یہ صورتحال سامنے آ چکی۔ قیامت کوئی ایک دن کی چیز نہیں ہوگی کہ بس ایک ہی دن ساری کارروائی ہوگی، اس کی کارروائیاں پہلے سے شروع ہو جائیں گی۔ کچھ نہ کچھ حالات اس کے آتے رہیں گے۔ ہاں، بڑا شور جو ہوگا اور بڑا جھٹکا جو آئے گا وہ ایک ہی دن آئے گا، باقی قیامت کی کارروائیاں پہلے سے شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر
علامات قیامت کو مستقل باب میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے کیسے کیسے حالات پیش آئیں گے، کیا کیا صورتحال سامنے آئے گی، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ انہی میں سے یہ بھی ہے، قیامت جس دن آئے گی اس دن تو میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شاید یہ پہاڑ اس شکل میں رہی نہیں جائے گی۔ جس انداز سے پہاڑوں کے پتھروں کو نکالا جا رہا ہے اور پہاڑی زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے، یہاں کے پتھروں کو منتقل کر کے مکانات میں لگایا جا رہا ہے، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت آنے کے پہلے ہی یہ سارے پہاڑوں کی جگہ صاف ہو جائے گی۔ کتنے پہاڑ ہیں جس میں 12 مہینے مشینیں لگی ہوئی ہیں، پہاڑ کھودے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں، وہاں کی زمین ہموار کی جا رہی ہے۔ تھوڑے سے پہاڑ ہیں۔ میں جب حج کے لیے گیا تھا تو جبل ابو قبیس کے ایک کنارے کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی تھی اور پہاڑ کاٹے جا رہے تھے، وہاں کے پتھر منتقل کیے جا رہے تھے۔ ادھر جبل عمر وغیرہ جو تھے بڑے بڑے پہاڑ جن کا نام کتابوں میں سنتے ہیں، ان کا کہیں نام و نشان نہیں۔ ساری زمین لیبل ہو کر کے ایک مسطح زمین وہاں پر دکھائی دے رہی، اور اب حدود حرم وہاں تک پہنچ گیا۔ تو وہاں بھی یہی کام ہو رہا ہے، اور دنیا کے ہر خطے میں جہاں پہاڑ ہیں وہاں کل یہی کام ہو رہا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جس دن قیامت آئے گی اس دن کا منظر تو ہولناک ہوگا ہی۔ پہاڑوں کے اپنی جگہ سے ہٹانے کا سلسلہ تو ابھی جاری ہو گیا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ، اسی حقیقت کو قرآن پاک کی اس آیت میں بیان فرمایا گیا، یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا۔ یہ نہیں بتایا کہ سوال کیا ہوگا اور سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں بتایا۔ یسألونک عن الجبال، آپ سے لوگ سوال کریں پہاڑوں کے سلسلے میں تو آپ بتا دیجئے ان کو، ینسفها ربی نسفا، کہ رب العالمین ان پہاڑوں کو چورا کر دے گا، ایک خاص انداز سے چورا کر کے منتشر کر دے گا۔ یہ حقیقت قرآن پاک میں آج نہیں 1500 سال پہلے بیان کی گئی۔ جس زمانے میں اس طرح کی مشینوں کا، اس طرح پہاڑوں کے توڑے جانے کا، اور اس طرح پہاڑ کے بڑے بڑی چٹانوں کا ریزہ ریزہ کر کے اور پوری زمین پر پھیلا دینے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ کام ہوتا تھا پہاڑوں پر یا پتھروں کا تو اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر کے لا کر کے اپنی عمارت میں لگا لیتے تھے، دیوار وغیرہ بنا لیتے تھے، احاطہ بنا لیتے تھے، بس زیادہ سے زیادہ اتنا کام ہوتا تھا، اس سے زیادہ بڑے پیمانے کا کام نہیں تھا۔ قرآن 1500 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ حق تعالی شانہ ان پہاڑوں کو چورا کر کے پھیلا دیں گے، منتشر کر دیں گے۔ یہ پھیل کے کہاں جائیں گے؟ اب دکھائی دے رہا ہے کہ پھیل کے کہاں جائیں گے۔ ان پہاڑوں سے نکل نکل کر کے یہ پتھر یہی زمین ہی میں لگ جائیں گے۔ آپ کی کوٹھیوں میں، آپ کے محلات میں، آپ کے قلعوں میں، انہی میں، اور آپ سڑکوں پر دیکھ لی، یہی گٹیاں ہیں جو سڑکوں پر پھیلا دی گئی ہیں، اسی پر گاڑیاں چل رہی ہیں۔ ٹرینوں کی جو پٹریاں بنتی ہیں وہاں پر یہی گٹی بچھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے تو پوری زمین پر پہاڑ کے پتھروں کی گٹیاں اسی زمین کے اوپر پر پھیلی ہوئی ہیں۔ جیسے طوفان آتا ہے تو تنکے بہتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں پوری زمین پر،
ایسے ہی ان پہاڑ کے ریزوں کو اللہ پاک نے اس زمین کے اوپر پھیلا دیا ہے۔ اس حقیقت کو واضح کیا گیا۔ یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، اگر لوگ سوال کریں آپ سے پہاڑوں کے سلسلے میں تو آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص انداز سے چورا کر کے منتشر فرما دیں گے، جو قرب قیامت میں ہو جائے گا۔ اب قیامت کے دن جو رہا سہا ہوگا، جو بچا کھچا ہوگا، وہ اس کی درگت اور زیادہ بن جائے گی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر یہ زمین کھل کر کے ایک چٹیل میدان اور ہموار زمین ہو جائے گی۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ادھر یہ بندیل کھنڈ کے علاقے میں چلے جائیے، وہاں پہاڑ نکل رہے ہیں اور زمین کھل رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جھانسی کے آس پاس میں بہت سارے پہاڑ کھود کر کے ہٹا دیے گئے ایک دم، اور وہاں کی زمین پر آج کاشتکاری ہو رہی ہے، گیہوں کی پیداوار ہو رہی ہے۔ پہاڑ پہ کہیں گیہوں کی پیداوار ہوتی ہے، مگر اب پہاڑ جب ہٹ گیا، زمین کھل گئی، تو وہاں پر گیہوں کی پیداوار ہو رہی ہے۔ تو یہ پہاڑ ہٹ جائیں گے اپنی جگہ سے اور ہموار زمین کھل جائے گی۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، جہاں پر نہ کوئی ٹیڑھ میڑ ہوگا، نہ کوئی اونچ نیچ ہوگا، نہ کوئی ابھار اور پستی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، ایک دم ہموار اور لیبل زمین کھل جائے گی۔ اور جب قیامت آئے گی تو یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، زمین تو پہلے ہی ہموار ہو چکی ہوگی، قیامت سے پہلے ہی پہاڑ ہٹ چکے ہوں گے، زمین ہموار ہو چکی ہوگی۔ قیامت کا زلزلہ آئے گا، جو نیچ رہ گیا ہے، یعنی وادیاں ہیں، نالے ہیں، ندیاں ہیں، یہ سارے کے سارے پڑ جائیں گے اور پوری زمین ایک مسطح زمین ہو جائے گی، ایک پلیٹ جیسی ہو جائے گی۔ اب جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ میدان محشر میں اپنی قبروں سے نکل کر کے آئیں گے تو کھلی زمین پر چل رہے ہوں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، نہ کہیں عمارت ہوگی، نہ کہیں پہاڑی ہوگی، نہ کہیں پیڑ پودے ہوں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پوری زمین کھلی ہوئی ہوگی، اور میدان محشر کی طرف لوگ سب رواں دواں ہوں گے اپنے اپنے مقامات سے۔ اسی کو فرمایا گیا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کوئی ٹیڑھ میں، دیکھیے جب پہاڑ ہوتا ہے نا تو راستے بھی ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اونچائی پر آدمی چڑھ نہیں سکتا، اور پھر اونچائی پہ چڑھنے کے لیے راستہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اگر اونچائی پہ جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تو آدمی کیسے جائے گا اونچائی پر؟ تو اونچائی پر چڑھنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے راستہ نہیں ہوتا، اونچ نیچ ہونے کی وجہ سے بے انتہا۔ اب آپ کی پرسا سے زیادہ اونچی چٹان ہے، آپ کیسے چڑھ جائیں گے اس کے اوپر؟ راستہ ادھر سے جانے کا ہے نہیں، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے کہ بغل سے راستہ نکالتا ہے، چاہے جتنا لمبا سفر کرنا پڑے، لیکن بغل سے ہی کنارے پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، جدھر سے جانا ممکن ہوتا ہے ادھر سے راستہ بنتا ہے۔ تو جب پہاڑیاں ہوتی ہیں اور یہ رکاوٹیں بڑی بڑی ہوتی ہیں تو راستے ترچھا کونی اور راستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ترچھے ہوتے ہیں۔ اس روز جب کوئی ابھاری ہی زمین کے اوپر نہیں ہوگا تو پھر ٹیڑھا ترچھا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، جہاں سے آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا بس سیدھے میدان محشر کی طرف چل پڑے گا، اس کو کہیں ٹیڑھا ترچھا ہونا نہیں پڑے گا، راستے کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، ساری زمین راستہ بنی ہوئی ہوگی۔ سور جب پھونکا جائے گا تو میں نے بتایا تھا کہ سور کے انتظامات پر
اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتے کو مقرر فرما دیا ہے، وہ اس کے انتظامات میں لگے ہوئے۔ جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو یہ آواز ہر انسان تک پہنچے گی، مرے ہوئے انسان کے کان تک پہنچے گی۔ ان کا یہ حکم ہڈیوں کو ملے گا، ان کا یہ حکم کھال کو ملے گا، بدن کے ریزے جو زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان تک حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز پہنچے گی، اور سارے اجزائے انسانی جو مٹی کے اندر ملے ہوئے ہیں ان تک آواز پہنچے گی اسرافیل علیہ السلام کی، اور یہ سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ وہ کیا انداز ہوگا، وہ سور کیسا ہوگا، ان کے پھونکنے کا انداز کیا ہوگا، اس کو آج بتایا نہیں جا سکتا۔ اس کی کیفیت کو کوئی نہ جانتا ہے اور نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو بس سارے اجزاء اپنے آپ اکٹھا ہو جائیں گے ایک جگہ پر، اور ایک جگہ اکٹھا ہونے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے ان کے اندر روح پڑ جائے گی، اور زندہ ہو کر کے زمین کے اوپر اٹھ کر کے، اور میدان محشر کو بتانا نہیں پڑے گا کسی کو کہ اس رستے پہ جائیے اور ادھر جائیے، اپنے آپ معلوم ہوگا، اس آواز سے اندازہ ہو جائے گا کہ میدان محشر کدھر ہے۔ جدھر سے آواز آ رہی ہوگی سور کی، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ میدان محشر اسی طرف ہے جدھر سے آواز آ رہی ہے، بس سیدھا لوگ اسی کی طرف چل پڑیں گے۔ تو فرمایا گیا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، کوئی ٹیڑھ میڑھ نہیں ہوگا، رستہ دہنے بائیں کو نہیں، سیدھا رستہ چلنا پڑے گا، اور سیدھے اپنی سیدھ پر لوگ چل رہے ہوں گے، لا عوج لہ۔ اور ہولناکی اور خوف و ہراس کا یہ عالم ہوگا کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، پروردگار عالم جو رحمان ہیں، جو دنیا آخرت دونوں جہان میں رحم کرنے والے ہیں، جو مومن کافر سب پر رحم کرنے والے ہیں، ان کے سامنے سب کی آوازیں پست ہو چکی ہوں، آوازیں پست ہو چکی ہوں گی، رحمان کے سامنے ختم نہیں ہو جائیں گی، آواز ہوگی، مگر آواز ایسی ہوگی کہ چپکے چپکے سے لوگ ایک دوسرے سے بات کریں گے، مارے خوف و ہراس کے۔ جب کوئی خوف دامنگیر ہوتا ہے تو آدمی چلا کے نہیں بولتا، بلکہ چپکے چپکے آہستہ آہستہ پھسکی مار کر کے بات کرتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اس وقت خوف و ہراس، ڈر اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی آدمی زور سے بات نہیں کرے گا، چپکے چپکے لوگ بات کریں گے۔ فلا تسمع الا ہمسا، صرف کھسکھساہٹ کی آواز سنائی دے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اب تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن، جس دن قیامت قائم ہوگی اور قیامت کی بڑی کارروائیاں ہو رہی ہوں گی، اس دن کسی کی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ پاک نے سفارش کرنے کی اجازت دیا ہوگا، اور جس کے لیے اجازت دیا ہوگا اسی کے لیے کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ دو شرطیں، سفارش وہ کر سکے گا جسے اللہ پاک سفارش کرنے کی اجازت دے، سفارش کرنے کی اجازت بھی جسے ملے گی وہ خود مختار نہیں ہوگا کہ جس کی چاہے سفارش کرے، بلکہ اللہ پاک متعین فرمائیں گے کہ اس کی سفارش کرو۔
اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بخشنا چاہتے ہیں تب تو سفارش کرنے کے لیے کہیں گے. یہ ہے اللہ پاک کی صفت رحمت. اپنے بندوں کی طرف ان کی رحمت خاصہ کس طرح سے متوجہ ہوگی. مگر اس دن جو رحمت ہوگی اللہ پاک کی وہ اہل ایمان پر ہوگی. کافروں پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی. اسی لیے ہر آدمی کو سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. اگر حق تعالی شانہ کی رحمت عام ہو جاتی تو سب کو سفارش کرنے کی اجازت مل جاتی، مگر سب کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس روز اللہ کی رحمت اہل ایمان کے ساتھ خاص ہو چکی ہوگی. دنیا میں تو اللہ کی رحمت عام ہے، مگر آخرت کے میدان میں اللہ کی رحمت خاص ہو جائے گی. تو اس دن سفارش کام نہیں آئے گی، مگر سفارش کام نہیں آئے گی مگر انہی لوگوں کے لیے جن کے لیے رحمان کی اجازت ہو جائے گی. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور حق تعالی شانہ اس کے قول سے خوش ہوں گے. اس کا قول کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رضی لہ قولا میں قول سے مراد ہے قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہے کلمہ ایمان. جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہوگا اور اس کے سینے میں ایمان کا نور موجود ہوگا، بس اللہ تعالیٰ اس کے قول سے خوش ہوں گے. اور اس امت کے اور بلکہ ساری ہی امتوں کے جو مخصوص اللہ کے مخصوص بندے ہیں ان کو اجازت دے دی جائے گی کہ تم ان لوگوں کی سفارش کرو. اب جن کی اہل اللہ سفارش کریں گے حق تعالیٰ شان ان کی سفارش کو قبول فرما لیں گے. انہی کے اوپر رحمت متوجہ ہوگی، انہی کے اوپر رحم ہوگا اس روز. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے آگے کی بات کو بھی اور ان کے پیچھے کی بات کو بھی. ولا یحیطون بہ علما، مگر لوگ اللہ کے معلومات کو نہیں جانتے. اللہ تو سب کی حالات کو جانتا ہے، آگے کے پیچھے کے پہلے کے بعد کے جتنے حالات ہیں اللہ پاک کو تو سب کا سارا حال معلوم ہے، مگر اللہ کے علم کا پتہ یہاں اور کسی کو نہیں. تو وہ تو سب کچھ جانتے ہیں مگر بندہ ان کے حالات کو نہیں جانتا. ان کے علم اور ان کی معلومات بندوں کو نہیں معلوم. لا یحیطون بہ علما، یہ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کا. وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس روز چہرے جھک جائیں گے حی و قیوم کے سامنے. حی اللہ پاک کی صفت. اگر کسی کا نام حی ہو تو حی نہیں کہنا چاہیے بلکہ عبد الحی کہنا چاہیے. کسی کا نام قیوم ہو تو صرف قیوم نہیں کہنا چاہیے، عبد القیوم کہنا چاہیے. اس لیے کہ حی اور قیوم یہ اللہ پاک کی صفت ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہو نہیں سکتا. بندہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ عبد لگانا بہت ضروری ہے. تو حی و قیوم کے سامنے جو خود زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے اوپر کبھی موت طاری نہیں ہوگی. موت کا گزر اللہ پاک کی ذات پر نہیں ہوگا. اس لیے حی اصل میں وہی ہیں، خود زندہ رہنے والے اور دوسری چیزوں کو زندگی عطا کرنے والے. القیوم ساری چیزوں کو سنبھالنے والے، سب کو قیام بخشنے والے.
وہی ہیں حی اور وہی ہیں قیوم. ان کے سامنے سب کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، سب کی زبان جھکی ہوئی ہوں گی. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، ہاں البتہ اس روز ناکامی ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے شرک کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا رکھا ہے. پچھلی آیات میں بیان کیا گیا تھا نا کہ جتنے لوگ میدان محشر میں اٹھ کر کے آئیں گے اپنے سارے اعمال اپنے ساتھ میں لیے ہوئے ہوں گے. نیکیاں کی ہیں زندگی میں تو اپنی نیکیاں اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہوں گے، اور برائیاں کی ہیں، بدیاں کی ہیں، کفر و شرک کی نحوست میں مبتلا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوگا. آج خسارے میں اور ناکام وہی لوگ رہیں گے، گھاٹے میں وہی لوگ رہیں گے جنہوں نے دنیا میں کفر و شرک میں ابتلا رکھا. اب آج آئیں گے تو وہی کفر و شرک ان کے ساتھ میں آ رہا ہوگا. یہی لوگ گھاٹے میں رہیں گے، یہی لوگ خسارے میں رہیں گے، اور ناکام یہی لوگ رہیں گے. ایمان والوں پر تو اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، بشرطے کی ایمان کامل ہو. ہاں ایمان ہو، معتبر ایمان ہو، ان کے اوپر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. کچھ تو اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے اور کچھ سفارشات کی وجہ سے بخشے جائیں گے. مگر بہرحال اہل ایمان کے لیے بخشش کے راستے کھلیں گے، مگر کافر اور مشرک کے لیے بخشش کے راستے نہیں کھلیں گے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، ناکام وہی رہے گا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا رکھا ہے. یہاں لفظ ظلم استعمال کیا گیا ہے جس سے اشارہ ہے کہ ظلم کا ایک تو ہے فرد حقیقی اور ایک ہے فرد حکمی. ظلم کا فرد حقیقی تو شرک ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ظلم کے افراد اور بھی ہیں جو اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں مگر ادنا درجے کے ظلم ہیں. ظلم کا بوجھ لے کر جو لوگ جائیں گے وہ وہاں پر ناکامی کا منہ دیکھیں گے، چاہے وہ ظلم اعلیٰ درجے والا ہو اور چاہے نیچے درجے والا ہو، بہرحال بخشش میں رکاوٹ بنے گا. اس لیے کہ پیچھے حدیثیں گزر چکی ہیں، میں وہاں پر بیان کر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے کسی کی حق تلفی کیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو ایسے لوگوں کی بخشش حق تعالیٰ شانو نہیں فرمائیں گے. فرمائیں گے وہی بخشے جس کا حق تم نے مارا ہے، جس پر تم نے ظلم کیا ہے، وہی جب تک نہیں معاف کرے گا تب تک حق تعالیٰ شانو معاف نہیں کرے گا. اور وہ معاف کرے گا کاہے کو؟ ظلم سہ کر کے گیا ہے دنیا سے تو وہاں بھی معاف کر دے گا کیا؟ وہاں نہیں معاف کرے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، ٹرانسفر ہوگا. آپ نے کسی کا قرضہ لے رکھا ہے تو آپ کی جو بینک کی کاپی ہے وہ لے جا کر کے آپ دیجئے، اور بینک والا جو ہے وہ آپ کی رقم کو اس میں پاس بک میں ٹرانسفر کرے، منتقل کرے، تب معاملہ برابر سرابر کا ہوگا. تو وہاں بھی ٹرانسفر ہوگا. وہاں پر رقم تو ہوگی نہیں، جو ظلم کیا ہے وہاں تو دینے کے لیے پائے گا نہیں. کسی کی زمین لے لیا تھا تو وہاں دینے کے لیے زمین کہاں پائے گا؟ کسی کا پیسہ اینٹھ لیا تھا تو وہ پیسہ کہاں پائے گا وہاں دینے کے لیے؟ اس سب کو بھنایا جائے گا نیکیوں سے. اب اس کی نیکیاں اس کے بدلے میں دے دی جائیں گی اس کو.
اگر ان نیکیوں سے اس کی پوروتی ہو گئی اور وہ خوش ہو گیا، اب بخشش ہو جائے گی، بشرطے کہ اتنی نیکیاں لے کے بھی گئے ہوں کہ دینے کے بعد بچے بھی اب آپ کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب دینے میں چلی جائے اور آپ رہ جائیں ایسے ہی صفر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ساری نیکیاں اگر دوسرے لے گئے تو آپ تو رہ گئے صفر، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، پھر کیا لے کے جائیں گے آپ جنت کے بازار میں؟ یہ مسائل ہیں. ظلم بڑی غضبناک چیز ہے، ظلم بڑی خطرناک چیز ہے. آدمی کو ظلم سے بہر صورت بچنا چاہیے. اگر عافیت چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں تو ظلم سے دور رہنا چاہیے. جو ظلم کرے گا وہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی ناکام رہے گا، اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں. اس لیے ظلم کا چاہے اعلیٰ فرد ہو وہ اس سے بھی پرہیز کرے، اور چاہے ادنا فرد ہو اس سے بھی پرہیز کرے. ظلم بچنے والی چیز ہے اور آدمی کو ہلاک کرنے والی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے، جنہوں نے نیک عمل کیے دنیا میں، اس حال میں کہ وہ ایمان کے ساتھ لیس بھی ہوں، مومن ہوں اور ایمان کے ساتھ اچھے اعمال لے کر کے جائیں. ہاں، ایسے لوگ بے خوف اور بے خطر ہوں گے. نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی اندیشہ ہوگا. کس چیز کا خوف نہیں ہوگا؟ لا یخاف ظلم ولا ہضما. نہ تو انہیں ڈر ہوگا نا انصافی کا، کہ کیا بتائیں نیکیاں تو ہم نے بہت ساری کیا تھا مگر یہاں تو کم کچھ نیکیاں لکھی گئیں، کچھ لکھی ہی نہیں گئی ہیں. ایسا نہیں ہوگا. یا نیکیاں جو کیا تھا اس کا پورا پورا اجر یہاں نہیں مل رہا ہے، گھٹا کے مل رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہی ہے کہ جو عمل لے کے گیا ہوگا، جس درجے کا اور جس معیار کا ہوگا، اس کا پورا پورا بدلہ حق تعالی شاہ عنایت فرمائے گا. وہاں کے دربار میں ناانصافی کا کوئی امکان نہیں ہوگا. لا یخاف ظلما ولا ہضما. اور نہ اس میں نیکیوں کے گھٹنے کا کوئی اندیشہ ہوگا. کوئی خوف نہیں ہوگا. جو نیکیاں لے کے گیا ہے پورا پورا بدلہ اس کو ملے گا. تو مومن جو ایمان اور اعمال صالحہ لے کر کے پہنچے گا وہاں آخرت کے میدان میں، وہ تو بے خوف و خطر ہوگا. اور ناکام وہ ہوگا جو ظلم لے کے جائے گا، چاہے وہ ظلم کا اعلیٰ فرد ہو اور چاہے ادنا فرد ہو. بہرحال جو ظلم لے کر کے جائے گا وہ آسانی کے ساتھ نمٹ نہیں پائے گا. وہاں پوچھ گچھ ہوگی، وہاں گرفت ہوگی، اور گرفت کے بعد سزا بھی ہوگی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. جس طرح ہم پچھلے زمانے کے حالات اور آئندہ پیش آنے والے حالات کو بیان کرتے ہیں، ایسے ہی ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. عربی زبان میں ایک تو اس وجہ سے کہ جس نبی کو نبوت کے لیے اور پیغمبری کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے وہ عرب کا رہنے والا ہے. جہاں کا رہنے والا جو ہوتا ہے وہاں کی زبان کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے، اور جو بات اس کی زبان میں کہی جاتی ہے وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے. برخلاف اس کے ہماری زبان دوسری ہے اور پیغام ملا ہم کو کسی دوسری زبان میں، کما حق ہو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی عربی ہے، اس لیے اللہ پاک جو قرآن اتار رہے ہیں وہ عربی زبان میں اتار رہے ہیں. ایک خصوصیت. دوسری وجہ یہ بھی ہے
کہ عربی زبان جو ہے یہی ام اللسان ہے، ساری زبانوں کی ماں اور ساری زبانوں کی اصل بنیاد جڑ جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ باقی جتنی زبانیں دنیا میں رائج ہیں وہ سب عربی سے نکل کر کے آئی ہیں، اصل زبان عربی ہے۔ تیسری وجہ، عربی زبان میں جتنی وسعت ہے اتنی وسعت دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ عربی زبان میں ہر موقع، ہر محل، ہر کیفیت اور ہر صفت کے لیے الگ مستقل لفظ استعمال ہوتا ہے، برخلاف اور زبانوں کے کہ ایک ہی لفظ ہے جو ہر جگہ استعمال ہو جاتا ہے۔ سمجھے؟ اب جیسے مثلا تو ہے، سامنے والے کو آدمی کہتا تو، ہم اردو زبان میں بولتے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں، فارسی والے بھی تو بولتے ہیں، اور انگریزی والے بھی تو بولتے ہیں، مگر ہماری اردو زبان میں ایک آدمی ہو، دو آدمی ہو، تین آدمی ہو، سب کو تو کہہ دیں گے۔ انگریزی زبان میں بھی ایسا ہی ہے، یو کا لفظ استعمال ہوگا، چاہے ایک ہو، چاہے دو ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، سب کے لیے یو کا لفظ استعمال ہوگا، تو کے معنی ہو۔ مگر عربی میں ایسا نہیں۔ عربی میں اگر سامنے والا مرد ہے تو اس کے لیے دوسرا لفظ ہے، سامنے والی عورت ہے تو اس کے لیے دوسرا لفظ ہے، ایک ہے تو اس کے لیے دوسرا لفظ ہے، دو ہیں تو اس کے لیے دوسرا لفظ ہے، تین ہیں، تین سے زیادہ ہیں، اس کے لیے تیسرا لفظ ہے۔ چیز ایک ہے اور تعبیر جو ہے الگ الگ الفاظ کے ساتھ ہوگی۔ فرق کیا ہے؟ صفت ہے، کس صفت میں ہے اس وقت، کس وصف کے ساتھ اس وقت متصف ہے، کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، اس کے لحاظ سے عربی زبان میں مستقل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے عربوں ہی کو دیا ہے کہ اتنی پھیلی ہوئی زبان ان کے قوت حافظہ میں محفوظ رہتی ہے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ گونگے ہیں، ان کو زبان نہیں آتی، اس لیے کہ جتنا قوت حافظہ اللہ نے ان کو دیا ہے، اتنی پھیلی ہوئی زبان کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنا اور بر محل کسی لفظ کو استعمال کرنا، یہ صرف عربوں کا کام ہے اور یہ صرف عربی زبان کی خصوصیت۔ اور کوئی زبان اتنی نہ وسیع ہے، نہ اتنی لطیف ہے، نہ اتنی عمیم ہے، کوئی دوسری زبان ایسی نہیں۔ اس لیے عربی زبان میں جو بات کہی جائے گی وہ ایک دم پرفیکٹ ہوگی، بالکل برمحل ہوگی۔ جو لفظ قرآن استعمال کرے گا عربی کا، عربی شخص ہی جان پائے گا کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک جو آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ ساری کتابیں اس کے اندر سموئی ہوئی ہوئی، ایسی کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے بعد کوئی آسمان سے کتاب نہیں آئے گی، یہی کتاب حشر قیامت کے دن تک چلے گی۔ ایسی کتاب نازل ہونے کے لیے جو زبان موضوع اور مناسب تھی وہ عربی ہی تھی، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اور کسی زبان میں اتارا ہوتا تو اس کے الفاظ کو، اس کے لفظ کے اندر جو معنی بیان کیے جا رہے ہیں دوسری زبان کے الفاظ میں اگر ہوتا تو اس کے اندر رد بدل ہو جاتا۔
عربی زبان ایسی زبان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کس موقع اور کس محل پر کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ قرآن کو سمجھنے میں کوئی آدمی غلطی نہ کر سکے۔ ہر جگہ کی زبان بدل گئی مگر عربی زبان کہیں نہیں بدلی۔ عربی زبان آج بھی عربی ہے، عرب میں آج بھی عربی کا چلن ہے، جبکہ ساری دنیا میں انگریزی کا چلن ہو گیا ہے۔ ہر جگہ کی مادری زبان دب گئی اور عربی اور انگریزی چڑھ بیٹھی ساری زبانوں پر، مگر عرب میں ایسا نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے عربی کا دامن بہت وسیع ہے، انگریزی کا دامن بہت تنگ ہے۔ انگریزی زبان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کے اوپر فائق ہو سکے، صلاحیت ہی اس کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے وہاں عرب میں آج بھی سارا نظام حکومت، نظام زندگی، عام بول چال، عام ہر بات جو ہے وہ عربی زبان میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی زبان عربی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی اعلیٰ ترین کتاب کو اعلیٰ ترین زبان میں نازل فرمایا۔ جب اللہ کی کتاب سب سے اعلیٰ ہے تو ایسی زبان میں نازل فرمایا جو زبان ساری زبانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ۔ آگے حق تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ قیامت کے ہولناک حالات، قیامت کے حالات اور جس کو وعید کہا جاتا ہے اور بدعملی پر ہونے والی سزائیں، یہی سب چیزیں ہیں جن کا تعلق وعید سے۔ تو وعید کی چیزوں کو ہم الٹ پھیر کر مختلف انداز سے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ پرہیز کریں ان باتوں سے جن سے ڈرایا جا رہا ہے، جن سے دھمکایا جا رہا ہے، تاکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، یا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ان الفاظ کی برکت سے دلوں کے اندر آخرت کی یاد پیدا ہو جائے۔ اگر آخرت کی یاد پیدا ہو گئی تو پھر آدمی اپنی زندگی کو سنبھال لے گا۔ زندگی کو سنبھالنے کی کوشش وہی کرتا ہے جو آخرت کو جانتا ہے اور آخرت کو سمجھتا ہے، وہی اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو آدمی آخرت کو نہ مانتا ہے نہ جانتا ہے تو وہ تو آزاد ہے، سانڑ ہے۔ جیسے سانڑ جدھر چاہے ادھر جو جی چاہے وہ کھائے، جو جی چاہے وہ کرے، ویسے انسان بھی سانڑ ہے۔ اگر آخرت کا یقین نہیں ہے تو پھر انسان سانڑ ہے، اس کے لیے پھر کوئی قید و بند نہیں ہے، کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، جو جی میں آئے گا وہ کر ڈالے گا۔ تو فرمایا لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، ہم نے قرآن پاک کے اندر وعید کے مضامین کو مختلف انداز سے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ان اعمال سے جو خطرے کا نشان ہیں، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یا قرآن کی برکت سے ان کے دل کے اندر یاد پیدا ہو جائے آخر۔ اس لیے ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اب بقیہ آیتیں ہیں فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن الی آخرہ۔ انشاءاللہ اس کا درس اگلے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔